دوستوں آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کا دن آ چکا ہے۔ جلدی سے یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لینا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار پڑھنے سے 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ رجب کی 7 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ آپ نے صرف یہ خاص عمل پڑھنا ہے، 1 کروڑ کا سوال کریں گے، اللہ پاک 70 کروڑ عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا صبح وظیفہ پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو وظیفہ پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے 1 دن کے اندر دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیارا ہے، پریشان ہے، غم کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، رشتہ دار بھائی بہن سب منہ موڑ چکے ہیں، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، آپ کی غربت غریبی کی وجہ سے کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، تو آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، 7 بار صرف یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پورا بھی نہیں ہوتا، آپ پر اللہ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کوئی کرنٹ سا لگا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ کی دعا حجاب عظمت پہ جا کر قبول و منظور ہو گئی ہے۔ اب آپ اللہ رب العالمین کے رحم کے اور نعمتوں کے سائے تلے آ چکے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ جو خاص عمل ہے، یہ مستند وظیفہ آپ لوگوں نے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس خاص عمل کو پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی 7 تاریخ کو صرف اس سورت کو 7 بار پڑھ لے گا تو جو اسے پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج 2025 میں مل کر رہے گا۔ انشاءاللہ جو پچھلے سال نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ پچھلے سال دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ والو، آج اس خاص عمل کو صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہ ہو سکے، جن بچوں کو نوکریاں نہ مل سکی، جن کے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جن کے کاروبار چلتے ہوئے بند ہو چکے ہیں، آج 2025 رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت کہاں سے عطا فرما رہا ہے، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے نا تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت، دنیا کی نعمتیں کس طرح سے ان کی توجہ میری طرف ہو گئی ہیں۔ آپ جس چیز میں اور جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ میرا رب جھولیاں بھر کر نوازے گا۔ اللہ والو، آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کا دن ہے، تو آئیں جلدی سے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مہینہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ ہے، وہ بھی حرمت والا ہے۔ پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ تو اس سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اس کے بعد شوال کا آئے گا۔ اللہ والو، شوال کا مہینہ بھی بہت حرمت والا مہینہ ہے۔ شوال کے بعد پھر ذیقت کا مہینہ آئے گا، اس کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر ذی الحج کا آئے گا۔ سوچیں، یہ سارے مہینے لائن سے حرمت والے مہینے ہیں۔ ہر مہینے کی اللہ رب العالمین نے تعظیم کے بارے میں بھی بتایا اور افضلیت کے بارے میں بھی بتایا۔
رجب کے مہینے میں جو رجب کی 6 تاریخ ہوتی ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت کا دن ہے۔ اسی طریقے سے جو 13 رجب آئے گی پھر یہ مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے۔ اسی طریقے سے جو 27 رجب آئے گی 27 رجب کے دن اللہ پاک نے معراج کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لہٰذا یہ مہینہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو آئے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے، امت محمدی پر خیر فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا ہمیں عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما دے۔ میرے مولا آج جو بندہ بھی جہاں سے جس ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے اس دعا میں شامل ہو گیا ہے، میرے مولا اس کی ہر جائز حاجت کو پوری فرما دے، اس کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دے۔ میرے مولا اس کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے مولا ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ۔ میرے مولا بالخصوص امت محمدی پر خیر فرما، مدد کا بہترین بندوبست فرما۔ میرے مولا بہت ہی زیادہ پریشان کن معاملات ہیں، بچیوں کے ڈیلی بیسس پر میرے مولا بہت ہی برے حالات ہیں، زبان بھی ہماری کہنے کو کانپتی ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ ہم سب پر نظر رحمت اور نظر کرم فرما۔ ہر بچیاں جو بھی رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، شجاعت حیدری عطا فرما، جرأت فاروقی عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص اپنی مدد عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے باوضو ہو جائے، وضو فرما لے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ والوں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی نیک مقصد ہے، ان سب کی نیت کر کر آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں تصور آپ نے یہی رکھنا ہے، اور آپ نے عمل کرتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ لوگوں نے بالکل خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلا کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج ماہ رجب کی 7 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے جلدی جلدی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے، یعنی یا اللہ سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور یا محمد سے اللہ کے حبیب راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے جب یا اللہ یا محمد سے اللہ پاک کو پکار لیا تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا وہابو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا وہابو سے اللہ پاک زیادہ عطا کرتا ہے اور یا رزاقو سے اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اگر دیکھا جائے تو ہماری سب سے بڑی جو پریشانی ہے، ہماری سب سے بڑی جو مصیبت ہے، وہ پیسوں سے ہی شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے اس خاص ناموں کو پڑھنا ہے۔ ہر نام کی اپنی برکت ہوتی ہے، ہر نام ہی برکت والا ہے، لیکن آج جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی نام ہیں، یا وہابو اور یا رزاقو۔ اللہ والوں، یہ رب کریم کے بہت ہی خاص نام ہیں، اور جو بندہ بھی آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن ان 2 ناموں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اس کی قسمت کی تمام تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے رزق کی، اس کے معاملات میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ بس انہوں نے مصلے پر نہیں بیٹھنا، بغیر مصلے کے پڑھنا ہے، یعنی نارمل کرسی پر، چارپائی پر، بیڈ پر یا صوفے پر کہیں پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، جو چیزیں منع ہے وہ خود جانتی ہیں، تو لہٰذا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اتنا بتا دوں کہ آپ لوگوں نے یہ وضو وغیرہ نہیں کرنا، بس آپ نے نارمل جیسی آپ کی حلیہ ہے اس میں ہی بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے تصور میں مدینہ یا پھر اللہ رب العالمین کا خانہ کعبہ رکھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا وہابو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا یہ سچا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھیں گے، انشاءاللہ آج بدھ کا دن تمام دوستی یاریاں رشتہ داریاں چھوڑ کر آپ لوگوں نے یا وہابو اور یا رزاقو سے اللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پکارنا ہے۔ اللہ والوں، سارا سال ہی دوستوں کے پاس جاتے ہو، سارا سال ہی شادیاں اور دیگر ایونٹس، اوکیجن، سیمینار اٹینڈ کرتے ہو، کیا آج آپ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی 5 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتا؟ اللہ والوں، 24 گھنٹے میں سے اگر اللہ کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے تو زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ یہ رب کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور دین اسلام سے پہلے بھی ماہ رجب کو فضیلت حاصل تھی۔ ماہ رجب کا مہینہ شروعات سے لے کر اب تک حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور اسٹل جب اسلام رائج ہوا یعنی 1446 سال پہلے جب رجب کا مہینہ آتا تھا تب بھی قتال اور جنگیں رک جاتی تھی، اور اللہ رب العالمین رحمت کا سایہ فرماتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ پاک نے رجب کو وہ حرمت عطا فرمائی، جس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں بہت محنت کرتے ہیں،
ہم لوگ روزے رکھتے ہیں اور اس مہینے کو سردار بھی کہا جاتا ہے، بے شک سردار مہینہ ہوگا، لیکن رجب کے مہینے کی فضیلت کوئی کم نہیں ہے۔ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت اس طرح ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتاب اور تمام صحیفوں پر ہے۔ تو سوچے کتنی زیادہ فضیلت والا یہ مہینہ ہوگا، کتنا بابرکت مہینہ ہوگا، اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو 2024 میں تو آپ کے ساتھ تھے لیکن آج 2025 میں وہ آپ کے ساتھ نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ موقع دیا لیکن ان کو موقع نہیں ملا۔ اللہ والوں، اس وقت کو، ان لمحات کو غنیمت جانو اور ان خاص عمل، ان خاص وظیفے سے اللہ رب العالمین کو راضی کروا لو۔ ایک بار اللہ رب العالمین کو راضی کروا لیا تو یقین کرو دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی ملیں گی، اللہ پاک رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ پاک عزت بھی عطا فرمائے گا، صحت بھی عطا فرمائے گا، اپنا گھر گاڑی سب ملے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا وہاب اور یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا وہاب یا رزاقو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص سورت ہے، یہ سورت کوئی چھوٹی سورت نہیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند سورت ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے والے یہ خود جانتے ہیں کہ اس سورت کی تاثیر و طاقت کتنی زیادہ ہے۔ اگر نہیں جانتے تو آج سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تاثیر کیسی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، سورہ کوثر پڑھ لو، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی اگر آپ لوگ مانگو گے رب آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس قرض کے لیے آپ نے 2024 میں دھکے کھائے تھے، ٹھوکریں کھائی تھی، تانے سنے تھے، ادھار لیے تھے، اللہ والوں ان سب چیزوں سے اگر جان چھڑانا چاہتے ہو یا پھر چاہتے ہو کہ 2025 میں بھی وہی حالت رہے جو 2024 میں رہی تھی تو بے شک اس ویڈیو کو اسکپ کر دو، مت دیکھو، کوئی حرج نہیں۔ رب بھی کہتا ہے کہ مجھے اس بندے کی پرواہ نہیں جو اپنی پرواہ نہیں کرتا، اور جو بندہ اپنی پرواہ کرتا ہے تو رب اس کو 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، رب کی رحمتیں 70 قدم اس کی طرف تیز بڑھاتی ہیں۔ تو سوچیں رب کا فضل ماہ رجب میں کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ کوئی ایسے وظیفے نہیں ہے جو آپ کو یوٹیوب چینلز پہ مل رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ایسے وظیفے ہیں جن کے وجود ہیں، جو کرتے ہیں، جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے، کتنی محنت کے ساتھ، کتنی ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام اعمال نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص اعمال ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا سورہ کوثر کو ذرا توجہ سے اور دھیان سے سماعت کیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو تمام جادو جنات کے معاملات کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل آپ نے 4تھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، وہ عمل حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا، اور اس وقت پڑھا جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب آپ پر سخت آزمائش تھی، اس وقت آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ تو آپ لوگوں نے آج اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو، دیکھیں کنتو ہے، لوگ کنتم پڑھتے ہیں، تم نہیں ہے، کنتو من الظالمین ہے، تو ہے، تے پہ پیش ہے تو، کنتو من الظالمین، میم کے اوپر جزم نہیں ہے، تو لہٰذا ذرا مخرج کا بھی خیال رکھا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریے گا کہ آج 7 تاریخ کی نسبت سے اول آخر آپ لوگ 7 بار درود پاک پڑھ لیں۔ کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ 7 بار درود ابراہیمی میں پڑھ لوں، 7 بار اول پڑھ لوں، 7 بار آخر پڑھ لوں، کیونکہ آج ماہ رجب کی بھی 7 تاریخ ہے۔ آج ماہ رجب کا یہ پہلا ہفتہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج پہلے ہفتے کی آخری تاریخ ہے اور 7 تاریخ ہے، اور یہ پہلا بدھ بھی ہے۔ کل جو ہے وہ دوسری جمعرات ہوگی۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ دن ہرگز بھی غفلت میں، لاپرواہی میں یا دنیا جہان کے معاملات میں آپ لوگوں نے بزی ہو کر اس خاص ایام کو نہیں ہرگز بھی گزارنا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو بندہ بھی آج کا یہ خاص عمل پڑھے گا اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سا عمل پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ بعض لوگ دعا میں جلد بازی کر جاتے ہیں، دعا میں تیزی دکھاتے ہیں۔ یار ایک بات خود سوچو، آپ لوگ جب آپ لوگ کسی سے پیسے مانگنے جاتے ہو، کیا جلدی جلدی بات کرتے ہو؟ کیا یہ بولتے ہو مجھے کہیں جانا یار ادھار دے، میں جا رہا ہوں؟ یہ ادھار دینے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ ادھار لینے کسی سے جاتے ہیں تو بس جلدی جلدی بات کریں گے، یا چہرے پہ تھوڑا رونے والا چہرہ بنا لیں گے۔ اگر آپ الفاظوں میں کہوں تو ایسا چہرہ جس کو دیکھ کے ہمیں ترس آنے لگ جائے، وہ چہرہ بنائیں گے اور اتنی بڑی دکھی بھری داستان سنائیں گے، یار فراڈ ہو گیا، میرے پاؤں ٹوٹ گئے، میرے بھائی نے مسئلہ کر دیا میرے ساتھ، مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس طریقے سے اتنی پتہ نہیں کون سی کہانیاں بناتے ہیں، اور پھر جا کے اس کو کہیں گے کہ یار 5,000 روپے یا 10,000 روپے مجھے ادھار دے دے۔ اور وہ جب بھی جھڑک دیتا ہے کہ بھائی کیا گارنٹی، تیرا تو روز کا ہی ہے۔ وہ رب ہے، رب خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ، اور جو رب سے مانگتا ہے اللہ والوں خدا کی قسم وہ پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ پاک اپنا ہی بنا کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو میرا ہے وہ کسی کے دروازے پر نہ جائے، اور جو کسی کے دروازے پہ جاتا ہے وہ میرا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی جناب سے ہماری مدد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔